بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید کرتے ہیں بک مان پبلیکیشنز کو۔ ایک بار پھر سے آپ کے لیے لے کے آئے ہیں الفا سیریز کی ابابیل اردو برائے جماعت پنجم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے دن کو، اور آج ہم پڑھنے والے ہیں سبق نمبر 11 جس کا نام ہے کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور ای میل۔ آج ہم کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور ای میل کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کیا ہے اور کیسے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے حاصلات طالب پڑھ لیتے ہیں۔ اس سبق کی تدریس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ استحسانی اور تنقیدی گفتگو کر سکیں، شکیہ اور تمنائی جملے بنا سکیں، روزمرہ زندگی میں بجلی، پانی، گیس کے بلوں کے مندرجات پڑھ سکیں، اردو کے فروغ کے لیے جدید ذرائع ابلاغ، ٹی وی، موبائل فون، ٹیبلٹ، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ وغیرہ کا استعمال کر سکیں۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کمپیوٹر میں اردو زبان میں بھی لکھا جا سکتا ہے؟ ان پیج اردو، پاک اردو انسٹالر اور مائکروسافٹ ورڈ میں اردو زبان میں لکھا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اس سبق کے تلفظ سیکھتے ہیں۔ لاطینی، انٹرنیٹ، شعبے، بدولت، ای میل، بین الاقوامی۔ تو آئیے میرے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی ریڈنگ کو۔ کمپیوٹر لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی حساب اور شمار کرنا کے ہیں۔ کمپیوٹر کی باقاعدہ ابتدا ہارورڈ یونیورسٹی، امریکہ سے ہوئی۔ آج ہم کمپیوٹر سے مختلف کام انجام دے رہے ہیں۔ کمپیوٹر کی بدولت دنیا کو گلوبل ولیج کا نام دیا جا رہا ہے۔ دنیا سمٹ کر ایک کمپیوٹر میں سما گئی ہے۔ یہ سب کچھ انٹرنیٹ کی بدولت ممکن ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ کی ضروریات 1960 میں محسوس کی گئی جب امریکہ میں روبوٹ کی تیاری شروع ہوئی، پھر الیکٹرانک ڈاک کا نظریہ انٹرنیٹ کی بنیاد بنا۔ انٹرنیٹ بین الاقوامی نیٹ ورکنگ کا ایک مربوط نظام ہے۔ اس نظام نے دنیا بھر کے کروڑوں کمپیوٹروں کو آپس میں منسلک کر رکھا ہے۔ انٹرنیٹ دراصل انٹر ورک ٹیکنالوجی کا مخفف ہے۔ اس وقت دنیا بھر کے کروڑوں افراد روزانہ انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ سے بین الاقوامی مواصلاتی نظام، بین الاقوامی نشر و اشاعت اور بینکنگ وغیرہ کے شعبوں میں کام ہو رہا ہے۔ اگر دنیا میں چند گھنٹوں کے لیے انٹرنیٹ کا نظام بند ہو جائے تو دنیا بھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ انٹرنیٹ کی سب سے اہم سروس ای میل ہے۔ ای میل کا خیال اس وقت وجود میں آیا جب پیغام کی ترسیل کے سست نظام کو تیز ترین نظام میں منتقل کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ٹیلی فون نظام ہی ای میل کی ابتدا کا باعث بنا۔ 20ویں صدی کے آخر میں ای میل کا نظام بہت مشکل تھا۔ اس وقت ای میل بھیجنے والے کے ساتھ ساتھ ای میل کو وصول کرنے کا آن لائن ہونا ضروری تھا۔ اس وقت اگر وصول کنندہ آن لائن نہ ہوتا تو ای میل کی ترسیل رک جاتی تھی۔ آج حالات اس سے یکسر مختلف ہیں۔ اب ای میل کے وصول کنندہ کا آن لائن ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم ای میل کے ذریعے سے خطوط، تصویریں، مواد وغیرہ دنیا کے کسی بھی حصے میں سیکنڈوں میں بھیج سکتے ہیں، اور ہم اپنی وصول کردہ ای میل کو اپنی مرضی سے کھول کر پڑھ سکتے ہیں۔ ای میل کو بھیجنے یا وصول کرنے کے لیے ای میل ایڈریس کا ہونا ضروری ہے۔ آج انٹرنیٹ اور ای میل شعبہ تعلیم کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں اسکولوں کے طلبہ انٹرنیٹ سے معلوماتی مضمون حاصل کر کے ای میل کے ذریعے سے ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ چند برسوں سے انٹرنیٹ اور ای میل کے استعمال میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ انٹرنیٹ پر ای میل کی سہولت کئی زبانوں میں میسر ہے۔ دیگر زبانوں کی طرح اردو زبان میں ای میل کرنا اور وصول کرنا نہایت آسان ہے۔ جی میرے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 11 کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور ای میل، جس کو آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں اور استعمال بھی کر رہے ہیں۔ تو آج آپ کو اس کی ابتدا کا پتہ چلا کہ یہ کب شروع ہوئے اور کیسے کام کرنا شروع کیا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سبق کے الفاظ بآسانی سمجھ آئے ہوں گے اور آپ خود سے اس کی املا درست طریقے سے کر سکیں گے۔ تو چلیے ہم آپ سے ملیں گے اگلے سبق کی ریڈنگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔